الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بہت بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہت ہے اور وہ ذات ہر چیز پر ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے موت اور زندگی کا کارخانہ اسی نے بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور بہت بخشنے والی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا ٹھکانہ یا ان کا جو مقام تھا وہ جنت الفردوس کے اندر بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اور جنت میں ان کو ہر چیز کی آزادی تھی، جو مرضی کھائیں، جہاں مرضی رہیں اور جو مرضی کریں۔ بس ایک چیز سے منع کیا گیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، پھر دونوں اس جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس ایک درخت کو کھانے سے منع کیا تھا، باقی ہر چیز کی آزادی تھی، صرف ایک درخت کو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کیا تھا؟ بعض نے کہا گندم کا درخت تھا، بعض نے کہا کہ وہ کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے، بعض نے کہا وہ درخت تھا ہی نہیں، وہ صرف تمثیلی انداز میں اس کو درخت کہا گیا ہے، اصل میں وہ میاں بیوی کے تعلقات کا معاملہ تھا کہ جب کہا گیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ جو مرد اور عورت کا باہمی تعلق ہے اس سے منع کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن ان میں سے کوئی بھی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح نہیں فرمائی تو ہم بھی اس کی کوئی تشریح نہیں کرتے، ہم بھی کہتے ہیں کوئی درخت تھا، اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب جانے سے رک پائے، اپنے آپ کو روک سکے؟ یعنی ایک ہی چیز تھی، باقی تو ہر چیز کی آزادی تھی، تو صرف ایک چیز تھی جس سے روکا گیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپ کو اس سے روک نہیں پائے۔ اللہ اکبر! پھسلانے والا شیطان تھا، بہکانے والا شیطان تھا، اس نے بہکایا، اور بعض نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اماں حوا نے بہکایا تھا، یا اماں حوا کو شیطان نے بہکایا تھا اور اماں حوا نے بابا آدم کو بہکایا تھا۔ ایسی بات یہ ساری لوگوں نے خود بنائی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، قرآن کہتا ہے دونوں کو شیطان نے پھسلایا۔ تو بات ختم ہو گئی، کسی نے کسی کو نہیں پھسلایا، شیطان نے دونوں کو بہکایا اور پھسلا دیا۔ دونوں رک نہیں پائے، جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس سے رک نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دیا، جاؤ فاہبطوا منہا جمیعا، زمین پہ اتر جاؤ سارے۔ اب زمین پہ جا کے فَإِمَّا يَأْتِيَكُم مِّنِّي هُدًى، اب ایک قانون بن گیا، اب میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ جس نے اس ہدایت کو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی وہ واپس جنت میں آ جائے گا، اور جس نے ہدایت کی پیروی نہ کی وہ جنت میں نہیں آ سکتا۔ قانون بن گیا۔ وارث جنت کے انسان ہیں، آدم کی اولاد جنت کی وارث ہے۔ ایک غلطی کی وجہ سے نکالا گیا ہے وہاں سے، اور اس غلطی کو بابا آدم اور اماں حوا نے تسلیم بھی کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ سے دعائیں بھی کی، اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے غلطی کی، اب تو ہمارے اوپر رحم فرما دے، اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے معافی قبول کر لی، لیکن واپس جنت میں جانے کے لیے ایک نصاب مقرر کر دیا، ایک قانون مقرر کر دیا، ایک امتحان مقرر کر دیا، جو اس امتحان میں پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس امتحان میں پاس نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ امتحان جس میں میں اور آپ ہم سب اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمہ وقت، ہمہ جہت، ہمہ گیر امتحان ہے۔ ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم حالت امتحان میں نہ ہوں، لمحہ لمحہ ہم جانچے جا رہے ہیں، لمحہ لمحہ امتحان ہو رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ امتحان، اور اس امتحان کے بارے میں جو مشکل ہے کہ لمحے لمحے کا امتحان ہے، اور لمحہ لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ واپس جنت میں کس نے جانا ہے؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جو ان کی پیروی میں زندگی گزارے گا وہ واپس جنت میں چلا جائے گا، اور جو پیروی نہیں کرے گا وہ واپس جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس قانون کو جنت اور جہنم کے ساتھ یوں جوڑ دیا ہمارے ایک ایک لمحے کے عمل کو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک انسان جو ہے اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، وہ کلمہ اللہ کی دربار میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا۔ اور بعض اوقات اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، اور جب وہ کلمہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا ہے۔ ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب جس نے نیکیاں کر لیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یا فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ اعراف کے اندر فرمایا جو کامیاب ہیں وہ اس سے کامیابی ان کی ڈٹرمن ہوگی کہ کون کون شخص اپنی نیکیاں بڑھا کے لاتا ہے، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں، نیکیاں بڑھ گئی تو وہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم ہو گئی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یا پھر فرمایا فَأُولَٰئِكَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جو شخص جس کی نیکیاں کم ہو گئیں، ابھی ہم نے بنایا ہوا ہے اس کا ترجمہ، ویسے یہ کچھ نہیں لکھا ہوا کیا وزن، کس چیز کا وزن کم ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس کے وزن بھاری ہو گئے، اس کے وزن کم ہو گئے۔ کس چیز سے کس چیز کا وزن کم ہو گیا، بھاری ہو گیا؟ اس کا جو مفسرین نے ترجمہ کیا ہے اور جو عام مفہوم ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ نیکیاں اور گناہ تولے جاتے ہیں، نیکیاں اور گناہ تولے جاتے ہیں۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں گناہوں سے تو جنت، اگر نیکیاں کم ہو گئیں گناہوں سے تو جہنم۔ گویا گناہوں کے مقابلے میں ان کو تولا جا رہا ہے۔ ایک پہلو جو قرآن نے تفہیم کا دیا وہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو مکلف نہیں ٹھہراتا الا وسعها، سوائے اس کی استطاعت کے۔ تو جتنی استطاعت ہے اتنی نیکیاں اللہ چاہتا ہے،
تو گویا یہ جو نیکیاں بڑھ جانا اور نیکیاں کم ہو جانا یہ گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ اس استطاعت کے مقابلے میں ہے جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہے۔ گویا امتحان استطاعت کے مطابق ہے۔ کسی محکمے کا جو سربراہ ہے اور اس محکمے کا جو ایک نائب قاصد ہے یا چوکیدار ہے، ان دونوں کی استطاعت برابر نہیں ہے۔ ملک کا جو حکمران ہے اور عام جو عوام ہیں ان کا استطاعت برابر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کی استطاعت دوسرے کے برابر نہ ہو، جیسے اللہ نے ہر شخص کو مختلف بنایا ہے، فنگر پرنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے۔ اور آج کل تو آنکھ کی پتلی کی تصویر کھینچتے ہیں، اور آنکھ کی پتلی کی تصویر اس لیے کھینچتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ فنگر پرنٹس پھر بھی کروڑوں اربوں میں جا کے کہیں کسی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ملنے کا امکان ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں ملتے، لیکن جو آنکھ کی پتلی ہے اس کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ ملنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہر انسان کی آنکھ کی پتلی دوسرے سے مختلف ہے، تو جو آنکھ کی پتلی مختلف بنا سکتا ہے، جو فنگر پرنٹس مختلف بنا سکتا ہے، وہ انسان کی استطاعت کا لیول اور انسان کی استطاعت کی سطح ایک دوسرے سے مختلف نہیں بنا سکتا۔ لہذا سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کی استطاعت دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کر کے نیکی نہ کیجئے، کیا کیجئے، یہ نہ کبھی حساب کریں کہ دوسرا کتنی نیکی کر رہا ہے۔ آپ نے اپنا امتحان دینا ہے، دوسرے نے اپنا امتحان دینا۔ ہو سکتا ہے آپ کی استطاعت زیادہ ہو، آپ سے زیادہ نیکی کا تقاضا ہو، دوسرے کی استطاعت کم ہو، اس سے کم نیکی کا تقاضا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے دو اسٹوڈنٹ جو ہیں، جو طالب علم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، آپ ہاسٹل میں ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، دوسرا روزانہ 2 گھنٹے پڑھتا ہے، اور اسی طرح سے ان کی پڑھائی جاری رہی، ایک روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتا رہا، دوسرا روزانہ 2 گھنٹے پڑھتا رہا۔ جب رزلٹ آیا تو جو 1 گھنٹہ پڑھنے والا ہے اس کا رزلٹ، اس کے نمبر زیادہ آ گئے، اور جو 2 گھنٹے پڑھنے والا اس کے نمبر کم آئے۔ وہ کہتا ہے دیکھیں میں اس سے دگنا پڑھتا رہا تو یہ میرے نمبر کم آئے ہیں، تو وہ اب سمجھتا ہے شاید میرے اوپر ظلم ہوا، اور لوگوں کو کہتا پھرتا ہے دیکھیں وہ تو میرے سے زیادہ پڑھتا تھا پھر بھی اس کے نمبر زیادہ آ گئے ہیں، میں زیادہ پڑھتا تھا میرے نمبر کم آئے ہیں، وہ سمجھتا ہے میرے اوپر ظلم ہوا ہے، حالانکہ ظلم بالکل نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے روزانہ 1 گھنٹہ پڑھا اس کی صلاحیت اور استطاعت ہی روزانہ 1 گھنٹہ پڑھنے کی ہو، یعنی اس کی استطاعت 1 گھنٹہ پڑھنے کی تھی، اور جو دوسرا شخص تھا اس کی روزانہ 4 گھنٹے پڑھنے کی استطاعت تھی۔ تو جس کی 4 گھنٹے پڑھنے کی استطاعت تھی وہ صرف 2 گھنٹے پڑھتا تھا، گویا وہ اپنی استطاعت کا 50% پٹ کرتا تھا، 50%۔ اور جس کی 1 گھنٹہ پڑھنے کی صلاحیت ہے وہ اپنی 100% استطاعت جو ہے وہ اس کے اوپر لگا رہا تھا۔ تو جو 100% لگا رہا ہو اور جو 50% لگا رہا ہو، ان کا رزلٹ ایک جیسا کیسے آ سکتا ہے؟ تو رزلٹ تو اس کا بہتر آنا ہے جس نے 100% پٹ کیا ہے۔ ہم اس کو اپنے کمپیریزن میں کہتے ہیں کہ میں نے 2 گھنٹے پڑھا، اس نے 1 گھنٹہ پڑھا، حالانکہ اس کی استطاعت مختلف ہے، آپ کی استطاعت مختلف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جو اللہ نے آپ کی استطاعت دی ہے اس سے اپنی نیکیاں بڑھانی ہے۔ ایک لیول ہے، ایک سطح ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ سے اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے۔
اگر وہ نیکیاں بڑھ جائیں گی تو جنت مل جائے گی. یہ قانون بنا دیا اور قانون بنا کے ہمیں زمین میں بھیج دیا. اللہ اکبر. اب ہر لمحہ انسان کا امتحان ہے. کوئی ایک لمحہ بھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں جب ہم حالت امتحان میں نہ ہوں سوائے 3 حالتوں کے. رفع الاقلام عن 3. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. الصبی والنائم والمجنون. چھوٹا بچہ جو بے سمجھ ہے اس کا کچھ نہیں لکھا جاتا, اور سویا ہوا آدمی اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی, اس کا بھی کچھ نہیں لکھا جاتا. اگر وہ سویا کچھ کرے, کوئی حرکت کرے تو وہ کوئی نہیں لکھا جاتا, اس کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا. اور تیسرا مجنون, جس کا دماغ چل گیا ہے, وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے. ان 3 حالتوں میں امتحان نہیں ہوتا, باقی ہر شخص کا امتحان ہوگا. اللہ اکبر. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لیکن یہ جو ساری گفتگو ہے امتحان کے مشکل ہونے کی, امتحان انتہائی مشکل. تو وہ مشکل امتحان میں 2 دشمن بھی پیدا ہو گئے, اللہ نے کر دیے, دونوں برائی کی طرف لے جانے والے, ایک داخلی دشمن اور ایک خارجی دشمن. ایک انسان کا نفس, ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ ہمارا ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے اس کے جس کے اوپر رب کی رحمت ہو جائے. رب کی رحمت ہو جائے تو نفس بچتا ہے, وگرنہ ہر نفس برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. نیکی کی طرف چڑھائی ہے, برائی کی طرف اترائی ہے. برائی آسان ہے, نیکی کرنا مشکل ہے. جیسے چڑھائی پہ چڑھ کے جانا مشکل ہے, اس طرح نیکی کرنا مشکل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. یہ جو نفس کو اچھی لگتی ہیں نا چیزیں, جو مرغوبات نفس ہیں, ان کی باڑ اللہ نے جہنم کے گرد کی ہے. جب انسان وہ کام کرتا ہے جو نفس چاہتا ہے تو انسان پھسلتا ہوا جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. وحجبت الجنت بالمکارہ. جنت کے گرد جن چیزوں کی باڑ ہے وہ چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کو اچھی نہیں لگتی, مشکل لگتی ہیں. نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے, فجر کی نماز, عشاء کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے. پھر روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, ہر چیز. سردیاں ہو, شدید سردی ہو تو سردی کے وقت بستر سے نکل کر فجر کی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے. اور مسجد کو جانا, تو جو یہ کام کرے گا جو نفس کو اچھے نہیں لگتے, یہ جنت کے گرد باڑ ہے, یہ گویا اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے. اور جو مرغوبات نفس ہیں وہ اس کو جہنم کی طرف پھسلا کے لے جائیں گے. اللہ اکبر. اس مشکل میں جب نفس بھی اس کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے, برائی کا حکم دیتا ہے, برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور ساتھ ایک شیطان دشمن پیدا کر دیا, ابلیس, جس نے پہلے دن ہی چیلنج کر دیا. جب مہلت مل گئی تو اس نے کہا لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اللہ, میں تیرے سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا, میں ان کو سیدھے رستے پر آنے نہیں دوں گا. کبھی ان کے دائیں سے آؤں گا, کبھی بائیں سے آؤں گا, کبھی آگے سے آؤں گا, کبھی پیچھے سے آؤں گا. میں ان کو نیکی کے رستے پر جانے نہیں دوں گا. یہ مشکل امتحان, اور 2 دشمنوں کی موجودگی میں اور مشکل ہو گیا. تھا تو جنتی نا, تھا تو جنت کا وارث, پھنس گیا امتحان میں, اور امتحان بھی اس قدر مشکل. تو اللہ نے امتحان کا تعارف کروانے سے پہلے میں نے جو 2 آیات آپ کے سامنے سورہ ملک کی پڑھی ہیں, اس میں امتحان کا تعارف ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اسی نے موت اور زندگی کا کارخانہ بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ یہ امتحان کا تعارف کرانے سے پہلے ممتحن کا تعارف کروانا کہ تمہارا ممتحن کون ہے۔ دنیا کا کوئی ممتحن نہیں ہے، تمہارا ممتحن اللہ ہے، اور ہے بھی کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جو نیکی اور بدی کا اور نیکی اور گناہ کا جو قانون بنا دیا، جو امتحان بنا دیا، یہ اللہ کے عدل کے قانون کے عین مطابق ہے۔ یہ قانون عدل کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اگر نفس دشمن ہے، اگر شیطان دشمن ہے، تو انبیاء بھی تو بھیجے ہیں بتانے کے لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ قرآن نے بھی تو کہہ دیا نا کہ نفس تمہارا دشمن ہے، کہ تم نے اگر جنت میں جانا ہو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ اللہ میں کیا جواب دوں گا، میں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا، ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہو، جواب دہی کے تصور سے کانپ گیا، میں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ نے تو پوچھ لینا ہے عمر کہاں بتا کے آیا ہے، جوانی کہاں گوا کے آیا ہے، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا، یہ سارے سوال اللہ نے قیامت والے دن پوچھنے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو لگام ڈال لی، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ خامخواہ جنت میں چلا جائے گا، اب جنت میں جانے کے لیے محنت چاہیے۔ یہ قانون عدل ہے کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ نفس کو قابو کرے، اور رہ گیا شیطان، تو شیطان کے مقابلے میں رحمان ہے، تو جس نے رحمان کو اپنا نگران بنا لیا، تو قرآن نے ہر دفعہ جب جب شیطان نے چیلنج کیا، اس کے چیلنج کے جواب میں قرآن نے ہر دفعہ یہ کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ بے اتنا طاقتور دشمن جو ہوا کی، جہاں ہوا داخل ہوتی ہے وہاں داخل ہو جاتا، نظر ہمیں نہیں آتا۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح خون انسان کے جسم کے اندر گردش کرتا ہے اس طرح شیطان گردش کرتا ہے۔ تو دونوں تگڑے دشمن، ان کا حل بھی بتا دیا، لہذا قانون عدل کے سارے تقاضے پورے تھے۔ لیکن وہ جو ممتحن ہے، جس نے اما حوا اور بابا آدم کو جنت میں رکھا تھا، اس نے تو جنت میں رکھنے کے لیے رکھا تھا نا، اس نے تو روکا تھا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، درخت کے قریب نہ جاتے تو ہم سب جنت میں تھے۔ درخت کے قریب گئے، اپنے آپ کو روک نہیں سکے، اپنے آپ کو روک نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امتحان میں پھنس گئے۔ اب اللہ نے جو تبارک الذی ذات ہے، برکت کا معنی ہے سراسر خیر اور ہر وقت بڑھتی ہوئی خیر، یہ دو پہلو برکت کے معنوں کے اندر ہیں، سراسر خیر اور رحمت اور ہر وقت بڑھتی ہوئی۔ تو وہ تبارک الذی، وہ ذات تبارک الذی ہے، ممتحن تبارک الذی ہے، اس لیے اس نے انسان کی اس مشکل میں اس کے لیے آسانی فرما دی، اور آسانی فرما کے فرمایا ایسا کرو، تم اپنے آپ کو گناہوں سے روک نہیں سکتے، روکنا ہے گناہوں سے۔ بابا آدم اپنے آپ کو نہیں روک سکے تھے، تم تو اپنے آپ کو روک لو، اور اگر نہیں روک سکتے تو چلے میں قانون بدل دیتا ہوں گنتی کا،
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے گا ہم 10 لکھ لیا کریں گے، اور جو گناہ کرے گا فلا یجزا الا مثلھا، اس کو صرف اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا وہ گناہ کرے گا، گناہ 1 لکھا جائے گا، نیکی 10 لکھی جائے گی۔ اب تو کر لو، اب تو رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس کی تفصیل جو احادیث کے اندر آتی ہے، جو حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَوْلُهُ الْحَقِّ، اور اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں، کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے 1 نیکی اسی وقت لکھ لیا کرو، اور جب یہ نیکی کرے تو 10 لکھ لیا کرو، گناہ کا ارادہ کرے کچھ نہ لکھا کرو، گناہ کا ارادہ ترک کر دے تو اس کو 1 نیکی لکھ دیا کرو، گناہ کرے تو 1 گناہ لکھنا ہے، اگر گناہ کا ارادہ کر کے ترک کر دیا پھر بھی 1 نیکی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ بِهَا، گناہ کا ارادہ کر کے ترک کر کے، گناہ کا ارادہ کر کے پھرتا ہے، إِن لَّمْ يَعْمَلْ بِهَا، گناہ کر نہیں سکا، گناہ کا ارادہ تو تھا، کر نہیں سکا، پھر بھی اس کو 1 نیکی لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تبارک الذی، رحمتوں والی ذات، اس نے یہ قانون بنا دیا تاکہ اب تو اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے، اور گناہوں سے روک کے وہ جو ہمارے بابا جی نہیں روک سکے تھے یہ روک لے اور واپس جنت میں چلا جائے۔ اگر اس کا کھاتا پھر بھی نہیں پورا ہوا، یہ قانون رحمت ہے، اور قانون رحمت قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی یہ امتحان دینے والے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، قانون عدل بعد میں بنا ہے، قانون رحمت پہلے بنا ہے، ابھی یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، قبل ان یخلق الخلق، مخلوق ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ایک تحریر لکھوائی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، یہ تحریر جو لکھوائی تھی مخلوقات کے پیدا ہونے سے پہلے، وہ اب بھی اللہ کے عرش کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے، کیا؟ میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ میں نے عرض کیا قانون عدل کے اوپر قانون رحمت سپرسیڈ کرتا، یہ زیادہ بڑا قانون ہے۔ قانون عدل کی وجہ سے پکڑا ہوا آدمی قانون رحمت کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے۔ جب انسان یہ بھی اپنے کھاتے پورے نہیں کر سکا تو اللہ نے ایک رمضان عطا فرما دیا، جاؤ رمضان کے اندر اپنا کھاتا پورا کرو۔ اور کہا کیا؟ صوم رکھنا ہے۔ صوم کا معنی پتہ کیا ہے؟ رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک کھانا پینا بند کرنا یہ روزہ ہے۔ روزہ اپنے آپ کو ہر برائی سے روک لینا، ہر چیز سے روک لینا، کہ چلیں اب تو روک لو۔ پہلی رات ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین پکڑے جاتے ہیں اور جکڑے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ولم یغلق منہا باب، اس میں ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ وینادی مناد، اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا یہ منادی کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اب تو آ جا، اور اے برائی کرنے والے اب تو رک جا، تیرا بابا وہاں نہیں رک سکا تھا، تو یہاں رک جا، تو رک جائے گا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے تاکہ یہ واپس جنت میں چلا جائے۔ اپنے آپ کو روک لے بس۔ اور رمضان کی جتنی خیر اور برکت ہے
اگر انسان اس میں بھی اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی برکت سے خیر سے بھی محروم رہا، اصل محروم وہی۔ کوئی گناہ کرے تو اس کی سزا ہے، جو نیکی کرے تو اس کی جزا ہے۔ نیکی کرنے کی جزا ہے، گناہ کرنے کی سزا ہے۔ تو اپنے آپ کو روک لینے کے لیے کیا ہے؟ کہا تو ہے روک لو، اکثر رک جا۔ الصوم من صام رمضان، جو رمضان میں رک گیا ایمان و احتسابا، ایسا روزہ رکھا جو صوم ہے، سب چیزوں سے رکا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہے کیا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ہے روزہ رکھنے سے یہ ملتا ہے، فلاں چیز سے یہ ملتا ہے، فلاں چیز سے یہ ملتا ہے۔ اپنے آپ کو روک لینے کا کیا ہے؟ فرمایا الصوم لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ رکنا میرے لیے ہے۔ الصوم لی، یہ رکنا میرے لیے ہے۔ یہ اپنے آپ کو، اس کی کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا معدہ، ہر چیز کو یہ میرے لیے روکتا ہے۔ الصوم لی، یہ اس طرح کا روکنا تو صرف میرے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کون دیکھ رہا ہے؟ آپ اکیلے ہوتے ہیں، پانی کی ٹوٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے، کون روکتا ہے؟ صرف اللہ کا خوف روکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی، یہ رکنا میرے لیے ہے۔ جب ہے میرے لیے تو اس کی پھر جزا کیا ہے؟ انا اجزی بہی، اس کی جزا بھی پھر میں دوں گا، یہ کسی کیلکولیشن میں نہیں آتی۔ یا پھر دوسری قرات اس کی یہ ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو رمضان عطا کیا ہے، یہ روکنے، اپنے آپ کو روکنے کی پریکٹس کرنے کے لیے دیا ہے۔ زندگی ساری کی ساری رمضان میں جو کچھ کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو روکتے ہیں، اس طرح کی بنا لو تو واپس جنت میں چلے جاؤ گے، جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ یہ یاد دہانی کرنے کے لیے، یاد دہانی کروانے کے لیے یہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔